من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وطراتہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ فوجی دور کے کچھ کارنامے اور کمالات کا ذکر شروع ہے۔ کور کمانڈر کے آفس میں آپ انتہائی مصروف ترین شخصیت تھے۔ آفس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ سارا دن مصروف رہنے کے باوجود بھی آپ 1100 دفعہ اسماء الحسنی اور 1100 بار اسماء النبی الکریم کا ذکر باقاعدگی سے اور استقامت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا وظیفہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسماء الحسنی کی برکت سے آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھتا گیا اور اسماء النبی الکریم کی برکت سے خصائل نبوت کا ظہور ہوتا گیا، کردار نکھرتا گیا۔ اس طرح آپ کی زندگی قرآن و حدیث کا ایک نمونہ بن گئی۔ فوجی دور کا ایک اور اہم واقعہ وہ یہ کہ آپ نے اپنے ایک دوست فوجی کو اپنے ساتھ لیا اور سیر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں بہت بڑی نہر تھی، بہت کشادہ، بہت گہری نہر تھی، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ اس نہر میں چلتے ہیں۔ وہ تو خوفزدہ رہا اور آپ نہر میں داخل ہو گئے اور نہر پر ایسے چل رہے تھے پانی پہ جیسے کہ کوئی سڑک پر چلتا ہے، اور وہ پانی سڑک کی طرح جو صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور آپ کے پاؤں تک نہیں بھیجے، اور اس پر آپ نہر میں پانی پہ چلتے رہے۔ آپ کا اسی حوالہ سے ایک مقالہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یقین اتنا بلند تھا کہ اگر میں اسم اعظم پڑھ کر پانی کی سطح پر چلنا چاہتا تو پانی کی سطح سڑک کی مانند ہو جاتی، سڑک کی طرح ہو جاتی، اور یہی جو ہے مقالے کا عملی نمونہ آپ کا یہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے۔ فوجی دور میں آپ کا جو ہے اکثر حال سائیں جو ہے امبالوی، توکل شاہ امبالوی جیسا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر آپ سائیں توکل شاہ امبالوی جیسے نظر آتے۔ ان سے خصائل، ان کی عادتیں آپ میں آ جاتی، اور بے شک آپ سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی سے بھی فیض یافتہ تھے۔ مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ جب میرے نام کو درج کیا اور میں نے بتایا امبالوی ہوں تو بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے ہم تو سائیں توکل شاہ صاحب جو امبالوی ہیں اس سے ہم نے تو بہت فیض حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا ہے۔ اور اسی طرح فوجی دور کی ایک بشارت کا واقعہ ہے۔ ڈیرہ ڈون اکیڈمی میں آپ ٹریننگ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے دور دور سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں دور دراز کی سیر پہ نکل جاتے ہیں، تو وہاں ایک پہاڑی پر ایک فقیر، ایک اللہ کے ولی وہاں پر آپ کو ملتے ہیں، جو کہ نہایت ہی جو ہے متوکل علی اللہ اور محب اللہ تھے، کسی کی طرف کم ہی توجہ دیتے تھے۔ لیکن آپ جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے بڑی عزت کی، آپ کا بڑا احترام کیا، آپ پر بڑی شفقت کی، اور فرمایا ایسی صورت بڑے دیر کے بعد دیکھنے میں آئی ہے، ایسی صورت بہت بڑی وقفے کے بعد، بہت بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ تو
انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے اور کیسے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں جو ہے روڑکی کی چھاؤنی سے یہاں پر جو ہے دہرادون اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوں اور وہاں قیام پذیر ہوں۔ وہاں سے میں سیر کے لیے ادھر نکلا تو آپ کی شخصیت نظر آئی، میں نے کہا بزرگوں کو سلام کر لیں۔ تو اس پر وہ فرمانے لگے کہ تم کیسی ٹریننگ کر رہے ہو؟ تمہاری تو ٹریننگ بہت پہلے ہو چکی ہے، تم تو ٹریننگ پر معمور ہو۔ اور فرمایا تم صابری بزم کے ملنگوں کے دولہا ہو، تم صابری بزم کے ملنگوں کے دولہا ہو اور لیلہ سلوک تمہاری منتظر ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کی ولایت کی اسی وقت وہاں پہ نشاندہی فرما دی۔ تغمہ خاص حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہمیں 1941 میں ایک تغمہ فخر عطا کیا۔ اس پر تغمہ پر یہ گول شکل کا تھا، اس پر 786 اور اللہ اکبر کنیدہ تھا، یہ چھپا ہوا تھا، یہ سبق تھا اس پر۔ اکثر فرماتے مجھے پیران پیر سے فقیری کا یہ ٹکٹ ملا ہے، پیران پیر سے فقیری کا یہ ٹکٹ عنایت ہوا ہے۔ اور دفتر میں رمضان المبارک میں آپ روزے سے ہوتے، روزوں کے علاوہ باقی مہینوں میں دفتر میں دوپہر کو ضرور کوئی چائے اسی طرح کوئی اس طرح کی نشست ہوتی تھی آپ کے آفس میں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا آپ روزے سے ہوتے تو آپ کے روزے کا احترام کرتے ہوئے جنرل ویچ بھی آفس ٹائم میں کچھ نہ کھاتے، اور باقی جو لوگ جتنے بھی تھے ان کے لیے بھی کسی چائے وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جاتا۔ رمضان میں سارے آپ کے روزے کی احترام میں، آپ کے روزے کی قدر میں سارا دن آفس ٹائم میں کچھ نہ کھاتے اور نہ چائے اور دیگر اس قسم کا جو معمول تھا رمضان کے علاوہ مہینوں میں یا دنوں میں، وہ رمضان میں ترک رہتا۔ آفس ٹائم میں کسی بھی قسم کی خورد و نوش کا کوئی بھی جو ہے اہتمام نہ کیا جاتا، بلکہ سب کچھ نہ کھاتے، جنرل ویچ تک کچھ نہ، کور کمانڈر بھی کچھ نہ کھاتا، اور یہ کہتا کہ برکت روزے سے ہے۔ تو آپ کے دفتر کی ترتیب تو بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی تھی، لیکن ایک جو ہے صوبے دار لچھمن سنگھ جو تھا وہ آپ سے حسد رکھتا تھا، وہ متعصب تھا۔ وہ اکثر آپ کے دفتر میں آ جاتا اور آپ کے دفتر میں مختلف پڑی ہوئی اشیاء پہ اعتراض کرتا، یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھنی چاہیے۔ آپ اسے اکثر سمجھاتے کہ بھئی یہ میرا معاملہ ہے، میرا آفس ہے، میری مرضی ہے، میں جو چیز یہاں رکھوں اور جیسے رکھوں، جیسے چاہوں کروں، تمہارا اسے کیا تعلق ہے؟ تم اپنے دفتر سے واسطہ رکھو، میرے دفتر کے ساتھ کسی بھی قسم کی اس طرح کی تنقید کی تمہیں ضرورت نہیں۔ لیکن وہ متعصب تھا، آپ پر اس کو حسد تھا، تو اس لیے آپ کے دفتر میں آنے سے وہ باز نہ آیا، روز چند دن بعد آ جاتا اور اسی قسم کے اعتراض شروع کر دیتا۔ آخر آپ نے ایک دن اسے پکڑ لیا، اس کی خوب پٹائی کی، خوب اس کی مرمت کی، اور وہ فوراً پہنچا کور کمانڈر کے آفس میں اور اس نے شکایت کی کہ برکت علی نے مجھے مارا ہے، میری پٹائی کی ہے۔ تو کور کمانڈر نے آپ کو آفس میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیوں بھی برکت علی تم نے اسے صوبے دار لچھمن سنگھ کی پٹائی کی ہے، اسے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو مارا ہے، یہ میرے دفتر میں آ کر بے وجہ تنقید کرتا ہے اور چیزوں اور پہ اعتراضات کرتا رہتا تھا، میں اسے روکتا تھا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، تم اپنے دفتر سے کام رکھو، مجھے اپنے دفتر کی جو ترتیب ہے، سیٹنگ ہے، اس کے مطابق کام کرنے دو۔ میں نے بہت دفعہ اسے روکا، جب یہ باز نہیں آیا تو آج میں نے اسے خود روک دیا ہے۔
इस पर कोर कमांडर ने उसे सूबेदार लक्ष्मण सिंह को बहुत डांटा, उसकी बहुत बेइज्जती की, हद तक और तौहीन की। उसे कहा कि चलो तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ऑफिस के ज़ाब्ता का क्या असूल है, किस तरह चलते हैं। तो इस तरह यहाँ भी आप शुरू हुए। जब उसकी ये बसर आम बेइज्जती हुई सूबेदार लक्ष्मण सिंह की और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो बरसर आम जो है तौहीन का बदला लेने के लिए उसने कोई ना कोई रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। और उसने ये शिकायत की कि बरकत अली जो है ये रोज़ाना रात को जो है ये छावनी में नहीं होता, ये अपने क़यामगाह में नहीं होता, ये यहाँ से कहीं चला जाता है, गालबन ये कलियर शरीफ साबर साहब के दरबार पे चला जाता है। आर्मी में रात को या किसी भी वक़्त वहाँ से हेड क्वार्टर से छावनी से बाहर बिला इजाज़त जाना, स्टेशन लीव लिए बगैर जाना बहुत बड़ा जो है जुर्म है, बड़ी गलती गर्दानी जाती है। और जब आपकी ये शिकायत की गई कि आप रोज़ाना जो है रात को स्टेशन लीव लिए बगैर अपने कमरे में नहीं होते, वहाँ से चले जाते हैं, तो इस शिकायत पर आपका जो है हायर लेवल के ऑफिसर्स ने आपको चेक करने के लिए वाकई चले गए हैं या नहीं चले गए। जब ये देखा, चौकीदार ने बताया कि बरकत अली वाकई चला गया है, पूछने पर जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि अंदर से आपने खुद दरवाज़ा जो है वो खोल दिया। तो इस पर वो हैरान रह गए, दंग रह गए। उन्हें खुद शिकायत करने वालों को, उस हासद व मुतअस्सब सूबेदार लक्ष्मण सिंह को फिर बड़ी नदामत उठानी पड़ी, क्योंकि उसकी बात जो है, उसकी शिकायत जो है वो गलत साबित हो गई। फिर भी उसने ये इसरार जारी रखा कि वाकई बरकत अली जो है वो कलियर शरीफ में वो चले जाते हैं, यहाँ नहीं होते। इन्हें इस टाइम में देखा जाए जाके कलियर शरीफ में, वो आपको कलियर शरीफ में नज़र आएंगे। और जब ये जायज़ा लेने के लिए कि बरकत अली वाकई कलियर शरीफ में है, क्योंकि आप जाते थे रोज़ाना कलियर शरीफ में हाज़िरी के लिए, तो कलियर शरीफ में जाकर चेक किया गया तो आप कलियर शरीफ में साबर साहब के मज़ार के पहलू में आप रौनक अफरोज़ हैं, बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने आकर चेक करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, तो कमरे में देखा तो कमरे में भी बरकत अली ने, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली कुद्दीसा सिर्रुल अज़ीज़ ने, मेरे शेख सैयदी और मुर्शिदी ने खुद ब खुद दरवाज़ा खोल दिया। गोया कि उस वक्त भी आपकी ये कैफियत थी कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पे देखे जाया करते थे। और ये औलिया कराम की तारीख़ में मौजूद है कि बहुत से वाक़यात हैं कि एक ही वक्त में बहुत से मकामात पर औलिया कराम को देखे जाने के शुहाद हैं। इस पे टॉपिक पे बहुत लंबा लेक्चर दिया जा सकता है इंशाअल्लाह कभी। फिर वमा अलैना इल्लल बलाग।